الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو، عزیزو، انسان کی زندگی میں 3 دن بڑے اہم ہیں. ایک انسان کی زندگی میں آنے والا دن جب کہ انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، ایک انسان کی زندگی کا جانے والا دن جب انسان کی موت ہوتی ہے، اور تیسرا انسان کا قیامت کے دن حاضری کا دن. یہ میری ساری میں یہ 3 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جس دن ہم آئے اس دنیا میں اس دن شیطان ہمارے ساتھ تھا. ویسے شیطان ہر وقت ساتھ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ان کے ساتھ ہر وقت شیطان ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، نقیض لہو شیطان، ہم شیطان کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں. فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی. پھر وہ مختلف وہم خیالات میں مجھے آپ کو مبتلا کرتا ہے. پھر انسان خون کا دھبا دیکھتا ہے تو اس کو اپنے برے عمل اور شیطان پر محمول نہیں کرتا، جادو پہ محمول کر لیتا ہے کہ مجھے جادو ہے، مجھے کسی نے کچھ کر دیا، یہ کسی کی طرف سے مسئلہ ہو گیا، کوئی میرا دشمن ہو گیا، کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. کچھ نہیں ہے، میری غفلت ذکر کی بنیاد پر اللہ نے شیطان کو میرا ساتھی بنا دیا، اور اس شیطان نے مجھ کو اللہ سے اتنا دور کر دیا، اتنا دور کر دیا کہ میں وہمی دنیا میں مبتلا ہو گیا. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جب یہ پکی بات ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی ولی کی بات نہیں، کوئی غوث کی بات نہیں، کوئی کتب کی بات نہیں، کوئی ابدال کی بات نہیں. یہ اس ذات کی بات ہے جس کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں. یہ اس رب کی بات ہے. دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جس نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا. ٹھنڈی بہت تھی، جی نہیں چاہتا تھا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو، لیکن آپ نے وضو کیا. بہت ٹھنڈ تھی، جی نہیں چاہتا تھا مسجد جانے کو، آپ مسجد گئے. ایک بڑی رقم مل رہی تھی حرام کی،
دل بے چین تھا لینے کے لیے، لیکن آپ نے ہتھوڑا مار کر چھوڑ دیا، مجھے نہیں چاہیے۔ اخلاق کے بعد میں کسی نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا تھا، میرا جی چاہتا تھا میں اس کا گلا پکڑ کے ماروں اس کو، نہ صحیح میں ماروں، کمزور ہوں، کسی کو پیسے دے کر مرواؤں، لیکن اپنے ذات پر کنٹرول کر لیا، نہیں کیا۔ والذین جاہدوا، یہ سارے مسائل اس میں، جس نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا، لنہدینہم سبلنا۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا ترجمہ فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے دین کے راستے آسان کر دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو ذکر سے غافل ہے، شیطان ساتھی ہے، اور جو اللہ کے دین پر چل رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اب متعین ہمیں کرنا ہے کہ اللہ کو دوست بنانا ہے یا شیطان کو دوست بنانا ہے۔ اگر شیطان کو دوست بنانا ہے تو پھر غفلت والی زندگی پر ہم آ جائیں، اور اگر اللہ کو دوست بنانا ہے تو پھر ہم رب چاہی زندگی پر آ جائیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ پکی بات ہے یہ کسی ولی غوث کی بات نہیں، یہ اللہ کی بات ہے کہ میری معیت اس کے ساتھ رہے گی، میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب یہی بات ہے کہ اگر غفلت پر، اسی لیے بخاری شریف میں روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضرت کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مرد فرائض تو مسجد میں پڑھیں گے، لیکن اپنے نوافل اور سنن کو گھر میں پڑھو۔ عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں نماز کا ماحول رکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جیسے مردے قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے، تم بھی نہیں پڑھو گے اپنے گھروں میں، تو قبرستان اور ہمارا مکان دونوں برابر ہو گیا، اور قبرستان ویران ہے، اس کا مطلب نبی اشارہ کر رہے ہیں میرا گھر بھی ویران ہو گیا۔ اپنے گھروں کو ویران نہ بناؤ، آباد بناؤ، اور گھر آباد ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ فرماتے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، من اعرض عن ذکری، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دوں گا، تنگ ہو جائے گی اس کی زندگی۔ کیسی تنگ؟ ایک مصیبت نہیں گئی کہ دوسری، پھر دوسری نہیں گئی کہ تیسری، پھر تیسری نہیں گئی کہ چوتھی۔ ابھی بچے کی مصیبت نہیں گئی کہ بیوی، اور بیوی کی مصیبت نہیں گئی کہ بیماری، اور بیماری نہیں گئی کہ جاب، اور جاب کا مسئلہ نہیں ہوا کہ دکان۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی زندگی تنگ بنا دوں گا، معیشت تنگ بنا دوں گا۔ معیشت کا معنی اس کی زندگی، اس کا رہن سہن۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ جب زندگی کو تنگ بنانے پر آتا ہے، دنیا کا کوئی مال آپ کی اور میری زندگی میں وسعت نہیں دے سکتا، چاہے خزانوں کے خزانے میرے پاس کیوں نہ ہو۔ خوب سنو ان باتوں کو اور دل پر اوڑو ان باتوں کو، اور اپنے دل پر جگہ دو ان باتوں کو۔ دولت کا ڈھیر ہوگا، مکان کا ڈھیر ہوگا، ساری چیزیں ہوگی،
لیکن اللہ جل شانہ جب میری زندگی کو تنگ بنانے پر آ جائے تو خدا پاک کی قسم دنیا کی دولت میری زندگی میں وسعت نہیں دے سکتی. پھر آپ اپنے پیسوں کے ذریعے سے کتاب تو خرید سکو گے لیکن علم نہیں خرید سکو گے. پھر آپ اپنے پیسوں کے ذریعے سے بہترین بستر اور بہترین بید اور بہترین صوفہ یہ تو خرید سکو گے لیکن میٹھی نیند نہیں خرید سکو گے. نیند اللہ دیتا ہے, بستر سے نیند نہیں ملتی. بستر مجھے نیند نہیں دیتا, بید نیند نہیں دیتا. پھر میں اور آپ ہم بہترین قسم کا خضاب تو خرید سکتے ہیں پیسوں سے لیکن شباب نہیں خرید سکتے, جوانی نہیں خرید سکتے. خضاب خضاب ہے, شباب نہیں آ سکتا. پھر میں اور آپ اپنی دولت کے ذریعے سے بہترین کپڑے تو خرید سکتے ہیں لیکن حسن و جمال نہیں خرید سکیں گے. جمال اور چیز ہے. پھر میں اور آپ بہترین قسم کا کھانا تو خرید سکتے ہیں, اے سی تو لگا سکتے ہیں, اپنے مکان کو شاندار تو بنا سکتے ہیں لیکن خدا پاک کی قسم قلب سکون نہیں خرید سکتے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دوں گا, حالات میں ڈال دوں گا. تمہیں خوف, پھر کبھی پارٹیوں کا خوف, پھر کبھی غیروں کا خوف, پھر کبھی دشمن کا خوف, پھر کبھی اندر کا خوف, پھر کبھی باہر کا خوف. زندگی آج ہماری زندگی تنگ ہو چکی ہے. ہر فرد کو اٹھا کر پوچھے, صرف ہونٹوں کی مسکراہٹ ہے, دل سب کے رو رہے ہیں. میں بھی رو رہا ہوں, آپ بھی رو رہے ہیں, سب کے دل رو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرهم یوم القیامۃ اعمی. اور قیامت, یہ تو دنیا کا مسئلہ ہوا کہ زندگی تنگ ہو گئی. ونحشرهم یوم القیامۃ اعمی, اور قیامت میں ہم تمہیں نابینا اٹھائیں گے. ونحشرهم, ہمارے حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگوں میری اس محنت کے ذریعے سے میں تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر پر لانا چاہتا ہوں. ہمارے حضرت جی مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو, اللہ ہمارے مکانوں کو نور سے آباد کرے گا. اگر ہم نے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا, اللہ ہمارے مکانوں کو نور سے بھر دے گا, روشنی سے بھر دے گا. لیکن آج ہماری زندگیاں غفلت. علماء نے لکھا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا, جنت میں کوئی غم نہیں, لا خوف ولا هم عنها, کوئی غم نہیں وہاں. جنت غم کی جگہ ہے ہی نہیں. روایتوں میں ہے نبی علیہ السلام سے ایک دیہاتی سوال کر رہے ہیں, یا رسول اللہ کیا جنت میں کھیتی ملے گی؟ جی, حضرت نے فرمایا ملے گی کھیتی, اس لیے کہ اللہ نہ کہے گا تو دل دکھے گا, اس میں ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا ہاں ملے گی. لیکن حال کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو زمین دے گا, اس کو بیج بھی دے گا, وہ یوں لے کر کے چلے گا ڈالتا ہوا, واپس آئے گا تو بڑے بڑے درخت ہو جائیں گے. اس کو کیا کرے گا وہ؟ وہاں تو جنت میں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ارادہ ہو رہا ہے, چیزیں آ رہی ہے, ارادہ ہو رہا ہے, چیزیں آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے تمہیں پہلی مرتبہ جو ملا دوسری مرتبہ بھی اسی کلر کا ملے گا, لیکن کلر کو دیکھ کر یہ بندہ کہے گا پہلے بھی تو اللہ نے مجھ کو ایسا ہی دیا. اللہ کہے گا چکھ تو صحیح, پہلا ذائقہ اور تھا, دوسرا ذائقہ اور ہے.
تو وہاں تو اسی لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھانے لگے، سورج گرہن کی نماز. حضرت نماز میں آگے چلے پھر پیچھے ہٹے. صحابہ نے نماز کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے وہ عمل دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا، نماز میں چلنا. حضرت نے فرمایا کہ میں جو آگے چلا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جنت کو کھولا تھا اور میرے سامنے انگور تھے جنت کے، گریپس. فرمایا میں آگے اس لیے بڑھا تاکہ انگور کا کھوسا لے لوں. حضرت فرماتے ہیں اگر میں لے لیتا تو قیامت تک میری امت کھاتی رہتی، اس لیے کہ جنت کی نعمت میں فنائیت نہیں. اسی لیے ریاض الجنہ جو ہے نا، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پڑوس کی جو زمین ہے جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس کو ریاض الجنہ کیوں کہا گیا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا جنت سے آیا. اس پر محدثین نے سوال کیا کہ اگر جنت سے آیا ہے تو جنت میں بھوک نہیں لگتی، یہاں تو بھوک لگتی ہے، تو پھر یہ جنت کا ٹکڑا کیسے ہوا؟ ہمارے اکابر نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ جو عشق سے خالی ہوگا بھوک کا احساس اسے ہوگا، ورنہ ریاض الجنہ میں بیٹھے اس کے مولا کے ساتھ تو اس کو بھوک نہیں لگتی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے جواب لکھا ہے، اس کے مولا کے ساتھ بیٹھے. اور تجربہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک بیٹھے رہو، کوئی بھوک کا احساس نہیں آپ کو ریاض الجنہ. اور بعضوں نے کہا کہ یہ زمین جنت میں جانے والی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس میں جو نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سرخیل ہے، ہماری سند کی بنیاد ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریریں چھوڑ دو تم کہ جنت سے آیا یا جنت میں جائے گا. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک خود جنت ہے، تو جنت سے ملا ہوا تقرا ریاض الجنہ ہے. حضرت کی برکت ہے یہ. تو اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک کی جو جگہ ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جو ذات اقدس سے ملی ہوئی جگہ ہے. فرمائے اس بنیاد پر اس کو ریاض الجنہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس زمین مبارک سے لگا ہوا ہے وہ زمین کعبۃ اللہ سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ پتھر ہے اور ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوق میں اعلیٰ و افضل ہے، بلند و بالا ہے، امام الانبیاء ہے. تو آپ کا جسد مبارک جس زمین سے لگا ہوا ہے وہ زمین مبارک جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ عرش سے افضل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش اللہ کا مقام ہے، لیکن اللہ بیٹھتا نہیں ہے عرش پر، اس لیے کہ اللہ کا بیٹھنا ثابت کرو تو پھر اللہ مخلوق ہو جائے گا، اور اللہ مخلوق نہیں ہو سکتا. تو عرش ضرور ہے، لیکن عرش اللہ کی ذات کی بلندی بتانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ بیٹھنے کے لیے ہے. اور جب عرش پر اللہ بیٹھتا نہیں تو عرش خالی ہوا، اور عرش مخلوق ہے، اور مخلوق کا تقابل اور مخلوق کا کمپٹیشن جب ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تو ذات اقدس کا مقام عرش سے بھی افضل ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقریر چھوڑو کہ جنت میں جائے گا یا جنت سے آیا ہے، فرمایا جسد اطہر سے لگا ہوا ہے اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا. بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا کی چیزوں سے آپ اسباب خرید سکتے ہیں لیکن اندر کی مایا نہیں خرید سکتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پر آپ غور فرمائیں، اللہ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کا دن وہ ہے جس دن تمہیں مال بھی کام نہیں آئے گا اور اولاد بھی کام نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے، جس کے لیے بہت دوڑتے ہیں.
بہت دوڑتے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، میری صبح بھی اس کے پیچھے، میری شام کی بھی اس کے پیچھے، ایک دوڑ لگی ہوئی۔ قرآن میں اللہ دوڑنے والوں کا نقشہ کھینچ کر بڑی عجیب مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو غافل ہو کر اللہ سے، غفلت میں آ کر جو دولت اور دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے فَمَثَلِ الزَّمَانُ مَا يَحْسَبُهُ الزَّمَانُ مَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس کی مثال یوں سمجھو، جو اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے نا، ہم جب بہت دھوپ پڑتی ہے نا اور روڈ پر جب سفر کرتے ہیں تو دور سے روڈ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب لوگ گاڑی میں جاتے ہیں تو آپ کو دور سے روڈ جو ہے نا وہ پانی نظر آتا ہے، پانی۔ تو ایک پیاسا آدمی، زمان کہتے ہیں اس آدمی کو جس کو بہت پیاس لگی ہے، زبان گلے کو آ لگی، اس کو زمان کہتے ہیں۔ وہ پیاسا آدمی جس کو شدید پانی کا تقاضا تھا، اس نے چمکتے ہوئے روڈ کو پانی سمجھا اور دوڑ لگائی کہ چلو وہاں پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچا تو وہ پانی نہیں تھا۔ پھر آگے چمکتا ہوا نظر آیا، پھر پانی سمجھا۔ شام تک دوڑتا ہی رہا، دوڑتا ہی رہا، دوڑتا ہی رہا، یہاں تک کہ دھوپ پڑنا بند ہو گیا تو روڈ کا چمکنا بھی بند ہو گیا۔ اللہ نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں اسی طرح تم بھی صبح سے پانی کی طرح چمکتے ہوئے روڈ کو دولت سمجھ کر دوڑتے ہی رہے، دوڑتے ہی رہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، زندگی کی شام ہو گئی اور قبر میں تم پہنچ گئے۔ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ نے تیرا نامہ اعمال تجھے پیش کر دیا کہ یہ ہے تیری زندگی کا خلاصہ۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو میں تمہاری زندگی کو، میں معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ونحشرهم یوم القیامت اعمی، اور میں قیامت میں تمہیں نابینا اٹھاؤں گا۔ تم یوں کہو گے وقد کنت بصیرا، ارے میں تو دنیا میں بہت دیکھنے والا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا تو نے سب کو دیکھا تھا، اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا۔ تو نے بہت کچھ دیکھا لیکن اپنے مالک کو تو نے نہیں دیکھا۔ تو دنیا میں اللہ نے ہمیں جس دن بھیجا وہ سب سے اہم دن ہے، لیکن اسی دن شیطان ہمارے ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان چوکے مارتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لیکن انبیاء اس سے محفوظ، انبیاء کو نہیں مار سکتا۔ اور اس کا حل ہم کو یہ بتایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان کہو اور ایک کان میں اقامت کہو۔ اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسجد کے منارے سے جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان زور سے ہوا خارج کرتا ہوا، لہو زورات، ری خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ کا نام بھی لیا کہ مدینے سے وہ اتنا بھاگتا ہے کہ مقام حرہ پر چلا جاتا ہے، اور مقام حرہ مدینۃ المنورہ سے 36 کلومیٹر دور ہے۔ فرمایا اذان کی آواز کا بوجھ اتنا پڑتا ہے کہ وہ اتنے دور چلا جاتا ہے۔ کیوں ری خارج کرتا ہے، ہوا کیوں خارج کرتا ہے؟ فرمایا اذان کے کلمات کا بوجھ پڑتا ہے اس پر۔ اور بعضوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہوا خارج کرتا ہے تاکہ اذان کان میں نہ پڑے، ورنہ قیامت میں گواہی دینی پڑے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ گواہی دوں۔ حدیث شریف میں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے
تو جتنے شجر، حجر، پتھر، دیوار، یہ عمارتیں، یہ جتنے سن رہے ہیں قیامت میں گواہی دیں گے. لیکن مؤذن کو بھی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اذان دے. اذان سے بڑھ کر دعوت کوئی نہیں ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی دعوت کہا، رب هذه الدعوت التامہ. سب سے بڑی دعوت اذان ہے، جس میں توحید بھی ہے، شہادت رب بھی ہے، شہادت رسول اللہ بھی ہے، دعوت نماز بھی ہے، دعوت فلاح بھی ہے، اور اعتراف رب بھی ہے لا الہ الا اللہ سے. اس سے بڑھ کر دعوت کوئی نہیں ہو سکتی. تو جب اتنی اونچی دعوت لے کر کے ایک مؤذن پکار رہا ہے تو اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ سیلری مقصود، تنخواہ مقصود. دنیا قدموں میں آئے گی، اپنا رب اپنے سامنے، اپنا اللہ اپنے سامنے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اقامت کہو، اذان کہو، تہنیک کرو. اس کی تہنیک کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، اپنی فیملی میں کوئی صالح عورت ہو، صالحہ عورت ہو، صالح اور نیک آدمی ہو. کوئی ضروری نہیں کہ مولانا ہی ہو، ضروری نہیں ہے. ہماری فیملی میں دیندار لوگ ہوا کرتے ہیں، ان سے ذرا سا کچھ چبا کر کے ذرا بچے کے منہ میں ڈال دیا جائے، نیک فالی لیتے ہوئے کہ ہمارا بچہ بھی نیک بنے. تو ایک دن جب آئے، اور ایک دن زندگی کا سب سے اہم جب دنیا سے جائیں گے، وہ دن بڑا اہم ہے. اور وہ دن وہ ہے کہ جس دن جانے والے کو دنیا چھوڑنے کا غم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد چھوڑنے کا غم ہے، اور تیسری طرف ملائکہ سامنے ہے، اور مناظر سامنے ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا فیصلہ جنت ہو رہا ہے یا جہنم ہو رہا ہے. اللہ اپنا فضل فرما کر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرے، ورنہ بہت کتھن گری ہے. فخر الدین رازی، آپ نے نام سنا ہوگا، اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا مفسر ہے کہ تفسیر شروع کرنے سے پہلے فخر رازی نے کہا تھا کہ اگر رب کریم مجھ سے تفسیر کا کام لے تو میں صرف بسم اللہ پر 1000 مسائل لکھوں گا. اور واقعتاً آپ نے بسم اللہ پر مسائل لکھنے شروع کی. علماء جانتے ہیں ان کی تفسیر کو، فخر رازی کی تفسیر، تفسیر رازی. لیکن حال یہ ہے کہ وفات کے موقع پر بے چین ہے اور اضطراب میں ہے، اور نا کی صدائیں لگا رہے ہیں. اور پوچھنے پر فرمایا کہ شیطان یوں کہہ رہا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا، تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں بچا، جب تک کہ آخری سانس پر لا الہ الا اللہ نہ ہو جائے، ابھی نہیں بچا ہوں میں. ہاں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وہ ہر وقت پھر ساتھ رہتا ہے. اور اس کی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی ہم کو. آپ نے نام سنا ہوگا سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا ولی، ولی کامل. ایک مرتبہ ایک انسان مل گیا، پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا وہی ہوں جس پر تم لا حول پڑھتے ہو، جس پر تم لا حول پڑھتے ہو. یعنی شیطان ہوں میں. شیطان جب تک دنیا میں تھا، اس لیے کہ انسانوں سے پہلے دنیا میں جنوں کی بستی تھی، تاریخ یہ بتا رہی ہے. لیکن ان کی شرارتیں اور بغاوت رب کے اوپر اللہ نے ان کو اٹھا کر سمندروں کی طرف ڈال دیا، جنگلوں میں ڈال دیا. اسی میں یہ ابلیس تھا، اس کا نام ابلیس تھا. رب کریم نے آسمانوں میں اس کو اٹھایا چونکہ یہ عبادت گزار تھا.
یہ عبادت گزار. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ دیکھ رہے تھے حضرت کی نماز کو کہ کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے تھے. اور نماز کے بعد حضرت نے دیکھا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میری نماز پر. تو حضرت نے اپنے دل کی طرف مخاطب ہو کر کہا اپنے نفس کو کہ ان لوگوں کے دیکھنے سے تو خوش نہ ہو جانا. کیا تجھے نہیں معلوم کہ شیطان نے 4000 سال تک عبادت کی تھی پھر بھی مردود قرار دیا گیا. ہاں میرے بھائیو، اپنی عبادت پر ناز نہ کرو. کوئی چیز نہیں میری اور آپ کی عبادت. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس. یہ احسان نہ جتاؤ کہ میں نے تیری نماز پڑھی اور میں نے چلے 4 مہینے لگائے اور میں نے یہ کام کیا اور یہ کام کیا. فرمایا احسان مان اللہ کا کہ تجھے توفیق عطا فرمائے. ساری زندگی میں رگڑتا رہوں اور یہ نکل جائے پھر بھی رب کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایک نعمت کا حق ہم کیا اللہ کے سامنے ناز کریں. غزوہ بدر کے اندر اللہ کے حبیب نے صفیں درست کی اور خیمے میں تشریف لائے اور دعا میں مشغول ہو گئے. اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں، تو نے میری مدد کرنے کو مجھ کو کہا تھا. آج وہ وقت آ چکا ہے. یہ ہاتھ اٹھ گئے، اتنے ہاتھ، اور چادر مبارک نیچے گر گئے اور صدیق نے یوں سنبھال لیا. فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا، بس اللہ کے حبیب خدا نے آپ کی سن لی. یہاں محدثین سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ نے وعدہ کر دیا تھا کہ مدد کروں گا تو پھر اتنی آہو جاری کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا اللہ کے نبی کو اللہ کی بے نیازی یاد آ گئی کہ وہ اتنا بے نیاز ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام الانبیاء کو وعدہ کیا ہو تو وہ پورا ہی کرے گا. ضروری نہیں ہے. ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز نہ ہو. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. تم ایمان پہ احسان نہ جتاؤ کہ میں ایمان لے آیا. اللہ کا احسان مانو کہ توفیق عطا فرمائے. اس کی توفیق کے بلبوتے پر میں دین کا کام کر رہا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور جس نے اپنے کمال پر محمول کر لیا سمجھ لو کہ دربار رب سے دور ہو گیا. اللہ کے دربار سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حسن بصری نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں. حضرت نے نماز کے بعد اپنے دل کو کہا، اپنے نفس کو، کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ 4000 سال اس نے عبادت کی تھی پھر بھی مردود ہو گیا. تو یہ پہلے عبادت گزار تھا دنیا میں، اس کا نام ابلیس تھا. پھر اللہ نے اس کی عبادت کے نتیجے میں آسمان میں اٹھایا تھا اس کو، اور اس کا نام ملائکہ کے نام پر رکھا گیا جو عزازیل تھا. یہ آسمانی نام ہے عزازیل. اور پھر جب اس کو دنیا میں اتارا گیا دوبارہ تو اس کا نام شیطان، مردود ہوا، رد درگاہ ہوا. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہی آیا تو حضرت جنید نے اس سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو اتنا بڑا عابد، زاہد، عالم، علم والا، عبادت گزار، اور تعجب یہ ہے کہ تجھے اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا اور تو سجدہ کر لیتا، یہ مسائل نہ ہوتے تیرے تو مردود قرار نہ دیا جاتا. تیری عبادتیں کتنی تھی، تیرا علم کتنا تھا. اس نے جو جواب دیا ہے نا، میرے آپ کا سر بھی چکرا جائے گا. اس نے کہا کہ جنید میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر بادشاہ بیٹھا ہو تو کیا بادشاہ کے مقابلے میں خالق کی موجودگی میں مخلوق کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ خالق بیٹھا ہوا ہے تو خالق کی موجودگی میں مخلوق کو سجدہ کرو، کون برداشت کرے گا اس کو؟ یہ ایسا جواب دیا کہ میرا اور آپ کا سر بھی چکرا جائے گا
کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اس کی مخلوق کو سجدہ. جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اس کا جواب میرے دل پر اثر کر گیا تو میں نے دیکھا کہ میرا ایمان نکل رہا ہے. اتنا بڑا ولی اللہ فرمایا میرا ایمان نکل رہا. اگر اللہ میری یاد ہی نہ کرتا، میری مدد نہ کرتا، مجھے الہام سے نہ سنبھالتا تو میں اپنا ایمان کھو چکا ہوتا. رب کریم نے میری مدد کی اور میں نے اس کو جواب دیا کہ حکم رب کو ماننا یہ بھی تو اللہ ہی کو ماننا تھا. تو مان لیتا اللہ کے حکم کو. تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. یہ ایمان کے مرنے کے موقع پر ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے آتا تاکہ ہمیں بے ایمان بنا کر کے دنیا سے روانہ کرے. وہ دن بھی بڑا اہم ہے اور اسی دن کو صحیح بنانے کے لیے اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے اس کو ذکر سے آباد کرنا ہے. اگر اس زندگی کو ذکر سے آباد کیا تو جو ذکر زبان پر چلے گا وفات کے موقع پر وہی ذکر زبان پر ہوگا. بہت مشہور واقعہ سیوطی نے نقل کیا ہے تذکرۃ الآخرہ میں، جو ان کی کتاب ہے، کہ ایک آدمی زندگی بھر تجارت کرتا رہا، وفات کے موقع پر کلمہ نہیں آیا، تجارت کے کلمات آئے اور اس سے تلقین کی جا رہی ہے کہ کلمہ پر. وہ کہہ رہا ہے سب کچھ بول سکتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یہ زندگی میں ذکر رب اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ذکر کے اوپر موت کے موقع پر بھی یہی یاد آ جائے. اقیم الصلاۃ لذکری، میرے یاد دلانے پر نماز پڑھا کرو. ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ نماز پڑھنا، کبھی لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو میرے یاد دلانے پر تو نماز پڑھا کرو. یہ بھی ذکر ہے. تو ذکر والی زندگی ہمیں گزارنا ہے. اگر زندگی ذکر پر گزرے گی تو انشاءاللہ تعالی وفات ذکر پر ہوگی، اللہ کی یادوں پر ہوگی، حق تعالی کی تسبیحات پر ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت میں جو کلمات پڑھے ہیں، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. عائشہ صدیقہ جو عفیفہ کائنات ہے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں نبی علیہ السلام کا سر تھا اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ منگوایا تھا حضرت نے، اور یوں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور یوں کہتے تھے کہ یا عائشہ ان للموت سکرات. عائشہ www.attableek.com The Reviver of Iman. عائشہ موت کی بڑی سخت. کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. موت کی بڑی سخت. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں سختی ہو رہی تھی حضرت پر؟ کفار کو موت کی سختی عذاب کے لیے ہے، مومن کو موت کی سختی گناہوں کی معافی کے لیے ہے، تاکہ اللہ یہی صفائی کر دے اور وفات کے بعد باغیچہ بنا دے اس کا. رحمت ہے اللہ کی، رحمت ہے. لیکن آقا کے نہ گناہ ہے نہ کچھ ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ پر سکرات کیوں ہوئی؟ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ آقا پر اس لیے سکرات نہیں ہوئی کہ کوئی آپ کے گناہ کا مسئلہ یا درجات کو بلند کرنا تھا. آپ کے تو درجات ہی بلند ہے، اور بلندی درجات کا عالم یہ ہے کہ قیامت میں سفارش کوئی نہیں کر سکے گا، حتیٰ کہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب منع کریں گے. اگر کوئی سفارش کرے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت آپ کھولیں گے، اللہ اپنے عرش پر آپ کو بٹھائے گا، سارے مقامات آپ کو مل چکے ہیں، پھر سکرات کیوں ڈالی گئی؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت میں کسی کو سکرات ہو، کسی کی ماں کو، کسی کے ابا کو، کسی کی بیوی کو،
فرمایا کہ وہ پریشان نہ ہو، اپنے نبی کی سکرات یاد کر لے تاکہ تسلی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے خاطر تسلی بھی برداشت فرمائی کہ میری امت کو صبر آ جائے، ہمارے خاطر، تاکہ مجھے یہ یاد آ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات ہوئی۔ یا عائشہ ان للموت سکرات، عائشہ موت کی بڑی سختی، اور اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی بولتے جا رہے ہیں۔ آخری مرتبہ میں یوں انگلی کی اللہم رفیق الاعلی، ہمیشہ کے لیے ہاتھ پھر گر گیا۔ یہ رفیق اعلیٰ سے مطلب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر دنیا سے روانہ ہوئے ہیں، انبیاء، اولیاء، شہداء، یہ لوگ مراد ہیں۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے موقع پر یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے ان کی جماعت میں شریک کر دے، مجھے ان کی جماعت میں شریک۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ ہی پڑھو وفات کے موقع پر، ہر وہ کلمہ جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہوگا آپ ایمان پر جائیں، چاہے وہ ذی زبان میں پڑھو۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الانف میں لکھا ہے کہ اللہم رفیق الاعلیٰ سے نبی علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کی طرف، کہ یہ لوگ مراد ہیں۔ اور جب آپ نے یہ اشارہ کیا کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ لے جا، تو امت کے بعد میں بھی قرآن نے یہ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ جو جس کے گناہ کم ہے اور ثواب زیادہ ہے، اللہ موت کے موقع پر کہتا ہے چل میری طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں آ جا جن کو میں نے جنت دے رکھی ہے اور میں اسی جنت پہ تجھے لے جانا چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر پر لانا ہے، اللہ کے دین پر لانا ہے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اچھے ہو یا برے، خوشی ہو یا غمی، مصائب ہو یا پریشانیاں، بیماریاں ہو یا جو ہے تندرستی ہو، تمام حالات میں اپنے رب کو چھوڑنا نہیں، ہر حالت میں ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ ہر آیت کو پڑھتے چلے جاؤ، آیت کے اخیر میں اللہ یہی کہتا ہے سب سے بہتر اگر ہے تو وہ آخرت ہے، سب سے بہتر ہے تو آخرت ہے، سب سے بہتر ہے تو آخرت۔ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے عورتیں مزین کی گئی، اولاد مزین کی گئی، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ معلوم ہوتا ہے دنیا کو اللہ نے ان چیزوں کو خوبصورت بنا کر ہمارے لیے دارالامتحان بنا دیا۔ اب وہ امتحان لے رہا ہے، یہ بیوی کی طرف جا رہا ہے، بیوی کی بات کو مان کر نماز چھوڑ رہا ہے، یا پھر اللہ کی طرف جا رہا ہے، یہ بیوی کی بات کو مان کر بال کھلے رکھنے کی اجازت دے رہا ہے، یا پھر اللہ کی محبت میں بال ڈھانپنے کو کہہ رہا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ ہمارے گھریلو ماحول کو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو گھر کی تعلیم زندہ کرنے کو کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا گھر کا ماحول درست ہو۔ یہ جو ہمارے گھر کی تعلیم ہے نا، ہمارے 5 کاموں میں ہمارے گھر کا ماحول درست ہو، اس لیے کہ وہ ماحول گھر کا بنا ہوا ہے کہ جو بال سطر ہیں اور جس بال کے کھلنے پر نماز نہیں ہوتی، وہ بال 24 گھنٹے اجنبیوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔
اور لعنت کی جگہ بنی ہوئی ہے. شیطان کہتا ہے مقاعد الشیطان النساء، عورتوں کی شیطان کی جال جو ہے نا وہ عورتیں ہیں. وہ کہتا ہے میں اسی کے ذریعے سے پھنساتا ہوں سب کو، یہ میری جال ہے اور میں اسی کے ذریعے سے پھنساتا ہوں. آپ ساری روایتوں کو پڑھ لیجئے. دور نبوت میں نبی نے اگر عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے تو وہ یا تو عشاء کا تذکرہ ملتا ہے یا فجر کا ملتا ہے، ظہر اثر مغرب میں نہیں ملتا. یہ رات کی نمازوں میں آنے کی اجازت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، پردے کا اہتمام کیا جائے. اور صرف اس پر بس نہیں کیا، نبی کا بلاوا مسجد میں تعلیم کے لیے تھا، اس لیے نبی نے فرمایا کہ اجازت تعلیم کے لیے میں دے رہا ہوں، لیکن عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے، اور گھر کے بجائے گھر کے کونے میں افضل ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو پردوں کے اہتمام کی بہت ضرورت ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیطان جو ہے نا اس کا جال یہ عورتیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو بہت بچانے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ان سب کو مزین کیا، خوبصورت بنایا تاکہ میں تمہارا امتحان لوں. حب الشہوات من النساء والبنین، اور سب سے زیادہ انسان کو محبت ان دونوں چیزوں سے ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا. اسی کے خاطر انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، بے شمار ہم نے تمہیں مال دیا. والخیل المصومہ، بہترین گھوڑے دیے. والانعام والحرث، کھیتیوں کا سامان دیا تمہیں. یہ سارا اس لیے دیا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم اس میں مبتلا ہو کر رب کو بھولتے ہو یا رب کو یاد کر کے اس کو کبھی چھوڑتے ہو. ذالک متاع الحیات الدنیا، خوب یاد رکھو یہ دنیا کے استعمال کا سامان ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اعتبار سے متاع بولتے ہیں چولہے کا چیتھرا، جانتے ہیں نا، جس سے ہم برتن پکڑتے ہیں. وہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے پھر رکھ دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو متاع کہا اور فرمایا کہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کو دل میں نہ جانے دینا. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن کشتی کے باہر پانی اچھا ہے، اگر کشتی میں چلا جائے تو بربادی ہے. دنیا انسان کی ضرورت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. کھانا کہاں سے لاؤ گے، پینا کہاں سے لاؤ گے، کپڑا کہاں سے لاؤ گے، مکان کہاں سے لاؤ گے، بیوی بچوں کی ضرورتیں کہاں سے لاؤ گے، مسجد کی تعمیر کیسے ہوگی، مدارس کیسے چلیں گے، یتیموں کا تعاون کیسے ہوگا، بیواؤں کی مدد کیسے ہوگی. مال کی ضرورت ہے لیکن مال کو ضرورت کے درجے میں رکھو، اس کو دل میں نہ جانے دو ورنہ تباہی آ جائے گی. یہ ضرورت ضرور ہے، ضرورت کے درجے میں، اس کو اندر میں نہ جانے دو. تو موت کا وقت وہ وقت ہے کہ جس وقت ہر ایک انسان کے اپنے لالے پر تھے. قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہ پاؤں پر پاؤں مار رہا ہے، دوائیں بیکار ہو چکی ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے کوئی تعویذ کرنے والا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور اس کے بعد یہ قرآن خود نقل کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی رقیہ پڑھنے والا کہ ذرا رقیہ پڑھ دیں اس پر، ذرا یاسین پڑھ دیں اس کے پاس بیٹھ کر، اس کی روح کا نکلنا آسان ہو جائے. ہاں میرے بھائیوں، ہم نے ایسے بھی مرنے والے دیکھے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ 3 دن ان کی روح تڑپتی رہی، 3 دن روح نکل نہیں رہی تھی اور بے چین تھے. اس کی بے چینی ہم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی.
اور لوگ یاسین پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حال اس کا یہ ہے کہ اس کے گلے سے آواز نکل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سود کو اپنی اولاد سمجھا تھا۔ یہ اس انسان کا حال تھی۔ وہ یوں کہا کرتا تھا کہ سود میری اولاد ہے، تو موت کا عالم میری ان نظروں نے دیکھا ہے کہ 3 دن تک اس کا گلا بولتا رہا۔ اللہ ایسی موتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس طرح دنیا سے جائیں کہ اللہ کا پروانہ ہمیں مل رہا ہو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا میرے بندے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میری جنت تیرے لیے میں کھول کر رکھتا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ میں نے آیت پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یوں کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر جم گیا، ایسا جمع ایسا جمع ایسا جمع کہ دنیا کے حالات اس کو ہلا نہیں سکے۔ غریبی بھی آئی، بیماریاں بھی آئی، مسائل بھی آئے، پریشانیاں بھی آئی، FIR بھی درج ہوئے اس کے خلاف، اور نہ معلوم کیا کیا سازشیں اس کے خلاف ہونے لگی، اور جیل کے خطیروں میں بھی اس کو کھڑا کیا گیا، اور ذلتیوں کے پہاڑ توڑے گئے اس پر۔ لیکن ان تمام حالات میں ایک ہی جملہ تھا، استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ صحابہ مکی زندگی میں اسی ایمان پر جم گئے تھے۔ یہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں صحابہ کے ایمان کو کھولتا کہ مکی زندگی کے ان کے واقعات کو پڑھو کہ وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے خدمت میں آ کر کہہ رہے ہیں حضرت میرا بدن تو دیکھیے کہ ساری چمڑی آگ سے جل چکی ہے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ روایت میں ہے بخاری شریف میں، حضرت کے پاس چادر تھی اور حضرت اپنی چادر کو یوں ٹیک لگا کر کے غمگین بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے حالات میں۔ اور خباب پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے نا، میرا بدن تو آپ دیکھو۔ اور حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ خباب اتنی سی مصیبت پر بد دعا کرا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں پر زندہ آرے چلا دیے اور ان کی آہ بھی نہ نکلی۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کی آہ بھی نہ نکلی۔ آپ بلال کے حالات پڑھو، جب ہم بلال کے حالات پڑھتے ہیں کہ پیٹ پر وہ گرم پتھر رکھا گیا ہے جو دھوپ سے تو گرم تھا ہی، آگ پر بھی گرم کیا گیا، اور پھر اس کو پیٹ پر رکھا گیا اور نیچے بھی ریت گرم ہے اور اوپر بھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے وہ پتھر اتنا گرم ہوتا تھا کہ اگر گوشت بھنا جائے تو بھن جائے گا، ایسے گرم پتھر کو اس پر رکھا جاتا تھا، اور احد احد کے نعرے بلال کی زبان سے نہیں چھوٹے۔ یہ ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ دنیا کے حالات نے ان کو دین سے نہیں ہٹایا۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی مدینے میں آنے کے بعد جب اذان آئی ہے تو خواب تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہی نے دیکھا تھا اذان کا، لیکن مؤذن نبی نے بلال کو بنایا۔ فرمایا اللہ نے بلال کو بنایا، زبان نبی کی ہے، حکم اللہ کا ہے۔ فرمایا کیوں؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یوں کہا میرے محبوب مکی زندگی میں پتھروں پر سو کر احد کا نعرہ غمیوں میں بلال نے لگایا تو خوشیوں میں بھی میرا بلال ہی نعرے لگائے گا۔ حضرت شیخ اس نقطے کو لکھ کر فرماتے ہیں جو غمیوں میں رب کو یاد کرتا ہے اللہ خوشیوں میں اس کو یاد کرتا ہے۔ جو غمیوں میں رب کو یاد کرے گا اللہ اس کو خوشیوں میں یاد کرے گا۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ میرے بھائیوں، حالات کیسے ہی آئیں ہماری نماز نہ چھوٹے، ہمارا دین نہ چھوٹے، دولت کا ڈھیر آ جائے حرام کے ہیں میں اپنا دین نہ چھوڑوں، لات مار دوں اس کو، میری غریبی کو میں برداشت کروں گا، میرے فقر و فاقہ کو میں برداشت کروں گا، لیکن حرام کا لقمہ نہیں اٹھاؤں گا۔ ثم استقاموا، جم جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے حبیب پاک اعظم میری آپ کی عمر میں تو کوئی فرق نہیں ہے، 1 سال کا فرق ہے، آپ کے یہ بال سفید ہو گئے۔ فرمایا سورہ ہود نے مجھے برہا کر دیا۔ سورہ ہود میں کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا گیا ویسے جم جاؤ دین پر. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو اب کیا ہوگا؟ مرتے وقت فرشتے آتے ہیں ہمارے پاس. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ کیا کہتے ہیں ہم کو؟ اللہ تخافوا، غم نہ کرو، غم نہ کر، فکر مت کر، چل ہمارے ساتھ. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کوئی غم نہیں، چل دنیا اللہ نے بہت بڑی تیرے لیے رکھی ہے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی طرف جس کی رب نے وعدہ کیا تھا. پھر کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. فرشتے کہتے ہیں جب تو نیک عمل کرتا تھا نا ہم تیرے ساتھ تھے دنیا میں، تو ہم کو نہیں دیکھتا تھا لیکن ہم ساتھ تھے. وفی الآخرہ، اور اب بھی ساتھ چلیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب تیری چاہت پر اللہ عطا کرے گا. اور آگے نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے رب کریم کی طرف سے. تیرا میزبان اللہ ہے اور تو اللہ کا مہمان ہے. میزبان جس شان کا ہوتا ہے اسی شان کی مہمانی کرتا ہے. جب رب اتنا بڑا ہے تو وہ اپنے بندے کی میزبانی کتنی زبردست کرے گا. وہ قبر کی میزبانی کیا ہوگی؟ وہ قبر کی میزبانی وسعت، وہ قبر کی میزبانی ٹھنڈی ہوائیں، وہ قبر کی میزبانی نمازوں کا انسانی شکل میں آ کر تسلی دینا، روزوں کا انسانی شکل میں آ کر تسلی دینا، زکوٰۃ اور حج کا، تقویٰ اور طہارت کا قبر میں آ کر اس کو تسلی دینا، اور اللہ کی طرف سے اس کو جنت کی جگہ بتانا، اور یہ کہنا کہ اے میرے بندے جب قیامت ہوگی تو یہ تیری جگہ ہوگی. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں اس موت کی تیاری کرنا ہے. ہمیں اپنی ایک اچھی موت کو بنانے کے لیے اس دنیا کو جو مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، ہمیں اس کو بہترین بنانا ہے تاکہ وفات کے موقع پر ہم دنیا سے بہترین زندگی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اور یہ ساری چیزیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں نے ابھی گزشتہ جمعہ کو بھی یہ مثال دی تھی کہ دیکھو دنیا کے اندر میرے پاس ایک بیڈ روم کا مکان ہو. اب تو لوگ فلیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے یہ مثال دے دو کہ ایک بیڈ روم کا مکان ہے کسی کے پاس چھوٹا سا، اور اس کو حاجی صاحب آ کر کے یوں کہے کہ چلو ہم تم کو ایک بہت بڑا بنگلہ دے رہے ہیں، اس میں 6-7 بیڈ روم ہے، بڑا ہال بھی ہے، بہت شاندار، اس کے چاروں طرف پھول بھی ہے، اور اس کی چابی میں نے آپ کو دے دی. آپ بتائیے کہ جو ایک بیڈ روم میں رہنے والا آپ نے اس کو بنگلے کا مالک بنا دیا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. آپ اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جب یہ مثال آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اس آیت کو بھی سمجھ لو. اللہ کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم. اور میرے بندے دنیا میں چاہے تیرے پاس کتنا ہی کچھ نہ تھا لیکن اس تمام دولت کے باوجود تو تنگی میں تھا، تیری زندگی تنگ تھی. اب آجا قبر کے بعد اور قبر کے اندر میں تجھے وسیع مکان عطا کرتا ہوں. تو میرے بھائیو اس کے لیے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے. اللہ نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں جو ایک دعوت کا کام دیا ہے، جو ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے، جو ہماری ایک محنت ہے، جو ہمارے اکابر کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، جو ہمارے اکابر کا لگایا ہوا ایک درخت ہے جو ساری دنیا میں پھل دے رہا ہے. یہ عظیم المرتبت درخت جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے سائے میں بیٹھ کر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت مانگا جاتا ہے. ہماری ترتیبیں ہوا کرتی ہے، 3 دن کی بھی جماعت چلتی ہے، 10 دن کی بھی جماعت چلتی ہے، چلنے کی بھی جماعت چلتی ہے، 4 مہینے کی بھی ہمارے تقاضے ہوا کرتے ہیں. اور مدرسوں میں تو علماء سے سال بھر مانگا جاتا ہے. خیر، تو ہماری یہاں کی اس علاقے کے جو تقاضے ہوں گے، آپ کو حالات نہیں معلوم ہے دنیا کے حالات کیا ہے، کس طرح لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کو چھوڑتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں میرا اور آپ کا تھوڑا سا وقت لگ جائے گا.
میری بھی زندگی بنے گی، میرے بھائی کی بھی زندگی بنے گی، اور ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جائے گی. تو اس کے لیے بتائیں بھائی کون تیار ہے؟ پہلے وہلہ میں 4 مہینے کے لیے بتائیں بھائی، ہمت کر کے بتائیں. فاروق بھائی ماشاء بھائی ہمت کریں. 15 شعبان سے 4 مہینے کی آوازیں لگ رہی ہیں. بتائیں. ایوب بھائی ایک جماعت میں مارچ کے پہلے ویسٹ انڈیز ہے. ماشاء اللہ. ویسٹ انڈیز یہ تیار ہے. یہ جو ساتھی ہیں یہ جو اچھا بیرون کے لیے ماشاء حاجی اللہ. شریف صاحب. الحمدللہ. بس بھائی میں فرانس کے مرکز پر جب گیا اور میری وہاں بات ہوئی تو وہاں کے امیر صاحب نے مجھ کو اس کے بعد بات کے بعد جب ہم ان کے کمرے میں گئے تو مجھے 22 پاسپورٹیں بتائی اور یہ کہا کہ یہ پاسپورٹ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے. ان پاسپورٹ والوں کا کہنا ہے جب بھی تقاضا آئے ہمیں لے لو. جب بھی تقاضا ہے یعنی ہمارے پاس ان کی پاسپورٹ محفوظ ہے، بس ہمیں صرف اطلاع کرنا ہے کہ فلاں جگہ کا تقاضا ہے، چلنا ہے. یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ جب بھی تقاضا آتا تھا فوراً تیار ہو جاتے تھے. فہان صاحب ماشاء اللہ. حاجی صاحب رمضان کے مارچ سے مارچ سے ویسٹ انڈیز بیرون. رمضان کے ماشاء اللہ. نصیر صاحب نماز پڑھ 9 بجے کا اعلان کیا ہے. اوہ مجھے آپ نے کہاں بتایا پہلے تو میں بات اور کھینچ لیتا ہے. بہت وقت ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے کہا نہیں، میں سمجھا نماز کا وقت تو ہو گیا. یہ تو 9 کہہ رہے ہیں. ابھی تک بات لمبی اس لیے انہوں نے اعلان کروایا مغرب. لیکن تم مجھے بتا دیتے. اور کوئی ہمت کر رہا ہے؟ بتائیں بھائی، چلے کے لیے بتائیں. ہمت کر کے دعائیں لینی ہے حضرت سے، انشاءاللہ اللہ نکلنا آسان کر دے گا. جی کھڑے ہو ماشاءاللہ. بتائیں بھائی. ماشاء اللہ. عبید بھائی جامع مسجد سے چلے کی ایک جماعت. چلے کی ایک جماعت. انشاءاللہ. عمران نگر سے ایک جماعت. ماشاء اللہ. بھائی عمر ویکیشن میں عمران نگر سے ایک جماعت چل رہی تھی. جی بھائی صاحب بلال بھائی اور حمزہ. کب سے جاؤ گے یہ تو بتاؤ. اسٹوڈنٹ کی جماعت. کے بعد 4 مہینے ماشاءاللہ قبول کریں. مارچ سے. راشد مارچ سے انشاءاللہ. بتائیں بھائی، چھٹیوں میں طلبہ اسٹوڈنٹ بھی بتائیں. جی بہت فضیلت ہے تمہاری جوانوں کی. شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی. نبی فرماتے ہیں جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. بتائیں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اپنا نام پیش کریں. ماشاء اللہ. بھائی وہ مسجد کے باہر صحن میں بیٹھے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمت کرے بھائی. ایک ساتھی وہاں کھڑے ہو جاؤ اور تشکیل کے نام نکلے گئے. ماشاء اللہ.
دیکھو وہ 3 بچے ہیں. بتاؤ نام زور سے بولو. اور بھائی دیکھو گشت میں پابندی سے آئے، اپنا گز اپنے قریب کا گز پابندی سے آئے، اور تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، حدیث شریف سنیں گے، اپنے دلوں پر برکتیں ہوگی. حدیث کی نورانیت ہے، بہت نورانیت حدیث کی، بہت نورانیت ہے، تو ہمارے دلوں میں نور پیدا ہوگا. مجھے ایک علمی بات ہے، مجھے ایک سوال یاد آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان جس کا دل صاف ستھرا ہے. قلب سلیم کس سے سلیم؟ گناہوں سے، گناہوں سے جس کا دل پاک ہوگا. لیکن بندے کو مکلف بنایا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر، گناہوں سے، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے گناہوں سے بچ کر کے اپنے دل کو صاف کر. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ کو صاف کرنا چاہیے، ہمیں کیوں حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تجلی ہمارے قلب پر ہوتی ہے، تو ہم میزبان ہیں اور اللہ مہمان ہے، تو میزبان کو اپنا گھر صاف کرنا چاہیے، نہ کہ مہمان صاف کرے. اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے. ہمارے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، خواجہ صاحب تو خواجہ صاحب تھے. جب ایک شعر کہا تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب 10-25 روپے تو بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں، جب تنخواہیں 25-30 روپے ہوا کرتی تھی. اس شعر پر حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب آپ کے اس شعر پر جی اتنا خوش ہوا کہ اگر میں صاحب مال ہوتا تو تمہیں 1,00,000 روپے دے دیتا. اور وہ شعر کیا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. یعنی دنیا کی ساری تمنائیں دل سے رخصت ہو گئی، میرے رب اب تو میرے دل میں تو ہی تو. اور اللہ کی رحمت ایسی ہے، ایسی رحمت اس رب کی، بخاری شریف میں حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے نوافل، تو تمہارے فرائض کو میں پورے کرتا ہوں نوافل سے. فرائض میں جو کمی ہوتی ہے وہ نوافل سے پوری. اور فرمایا بندہ جب نوافل میں جی لگاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ میرے تابع ہو جاتا ہے اور اس کی ہر چاہت مجھ میں فنا ہو جاتی ہے. اگلا جملہ جو اللہ نے کہا ہے، اوہو ما ترددت فی شیء ترددت فی موت المؤمن. اللہ کہتا ہے مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا، لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ تردد تو اس کو ہوتا ہے جس کے پاس علم نہیں. مجھے کل کا علم نہیں ہے تو میں سوچوں کروں یا نہ کروں. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، پھر تردد کا کیا معنی؟ محدثین اس پر فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو اپنی نعمتوں میں لے جانا چاہتا ہے.
کہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنی نعمتوں میں لے جانا چاہتا ہے. اور مومن دنیا میں رہ کر کچھ محبت ہو گئی ہے یہاں اس دنیا سے، جہاں رہتے ہیں وہاں محبت ہو جاتی ہے، تو کچھ محبت ہو گئی ہے، اس کو چھوڑنا اچھا نہیں لگتا. تو اللہ کیا کرتا ہے، اس کو بیماری دیتا ہے پھر اچھا کر دیتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے پھر اچھا کرتا ہے، پھر بیماری دیتا ہے پھر اچھا. یہ بیماری اور اچھا، بیماری اور اچھا، اسی کو اللہ نے تردد سے تعبیر فرمایا. یہاں تک کہ اخیر میں بار بار بیمار صحت، اخیر میں بندہ خود ہی کہہ دیتا ہے اللہ مجھے لے لے، اب مجھے تیری طرف چلنا ہے. جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کو دنیا چھوڑنے کی تکلیف نہ ہو. یہ اس رب کریم کی رحمتیں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں. اس رب کریم سے ہمیں جی لگانا چاہیے، اس کی یادوں میں اپنا وقت لگانا چاہیے. جنت میں اہل جنت کو کسی چیز کا غم اور صدمہ نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز کا صدمہ ہوگا، جو وقت دنیا میں ضائع کیا اس کا صدمہ ہوگا کہ کاش میں اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کر کے آیا ہوتا تو جس مقام پر ہوں اس سے اونچا مقام اللہ دیتا. اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم اجعلنا عندک ولیجہ واجعلنا عندک زلفا وحسن مآب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا، ہمیں مومنین میں سے بنا دے، ہمیں مخلصین میں سے بنا دے، ہمیں صالحین میں سے بنا دے، ہمیں عابدین میں سے بنا دے، ہمیں زاہدین میں سے بنا دے، ہمیں توابین میں سے بنا دے، ہمیں تیرے مقربین میں سے بنا دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے، اپنی رحمتوں سے تو ہمیں دور نہ کرنا. اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمیں دور نہ کرنا. اللہ تو اپنی رحمتوں سے ہمیں دور نہ کرنا. اے اللہ تیرے یاد کرنے والے بندے تو بہت ہوں گے، لیکن ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک ہی رب ہے، تو ایک ہی مولا ہے، تو ایک ہی خالق ہے، تو ایک ہی مالک ہے، تو ایک ہی پالنہار ہے. اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی سب کچھ ہے. اے رب، اے آقا، اے مولا، اے پالنہار، ہمارے گناہوں کی نحوست سے اپنے دینی کاموں سے ہمیں محروم نہ فرمانا، اپنوں سے قریب نہ، اپنوں سے دور نہ فرمانا. اے اللہ ہمیں سچے توبہ کرنے والے بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغائر کبائر رات کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں اے اللہ جان کر انجان کر جو کچھ کیا ہے اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ اس گئے گزرے دور میں بھی تیرے دین کا کام جس طرح بھی ہو رہا ہے اور جس کا ہونا تجھے پسند ہے، اے اللہ اس میں قوت عطا فرما، اس میں مضبوطی عطا فرما، اس میں کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما، چلنے والوں کو ہمت و قوت عطا فرما، نکلنے والوں کی حفاظت فرما، نکلنے کے بعد ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں رحمتیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے نام لکھوائے ہیں ان کا نکلنا آسان فرما دے. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اے اللہ تو اپنے فضل سے پورا فرما دے. ان کے اہل و عیال کی تکفل فرما لے، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما لے. اللہ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ مرحوم ہو چکے ہیں سب کے اللہ مغفرت فرما. اے اللہ اس وبا کے زمانے میں ہم اپنے بہت سو کو کھو چکے ہیں. اللہ اس مجمع میں کسی کے ابا، کسی کی امی، کسی کے بھائی، کسی کی بیوی، اللہ قبرستان کے قبرستان بھر چکے ہیں. میرے مالک کوئی بچہ یتیم ہو چکا ہے، کوئی بچی یتیم ہو چکی ہے، کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے. اے الہ العالمین،
اے الہ العالمین آپ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے، ان سے راضی ہو جا اے اللہ، ان کے حسنات قبول فرما، ان کی سیئات سے معافی عطا فرما اے الہ العالمین۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں اے اللہ ان کو صبر عطا فرما، جو معصوم بچے چھوڑ کر گئے ہیں ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے پیدا فرما دے، ان یتیموں کو کفالت میں لینے والے پیدا فرما دے۔ اپنی اولاد کو تو اولاد سمجھتے ہیں، یتیم کو کوئی اپنی اولاد نہیں سمجھتا۔ تو نے قرآن میں یتیموں کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، مولا ہمیں یتیموں کو اپنے گود میں لینے والے بنا دے۔ اے اللہ جو جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے مولا ان کی عزت کی حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ وہ غریبی کی وجہ سے اپنی عزت بیچنے پر نہ آ جائے، مولا ان کی حفاظت فرما لینا۔ ان بچیوں کی حفاظت فرما لینا۔ اے اللہ امت کے مالداروں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان بیواؤں کی دستگیری کر لے، ان کی مدد کر لے، ان کی آبرو عزت کی حفاظت کر لے، غلط راستوں سے ان کی حفاظت کر لے۔ میرے مالک یہ مجمع اے اللہ بڑی تمنائیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، ان کے دل کے بڑے ارمان ہیں، اے اللہ ان کے مسائل تو ہی جانتا ہے، ان کی پریشانیاں تو ہی حل کر سکتا ہے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کے مسائل حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ختم فرما، اے اللہ جن کی اولاد باغی ہے ان کو اللہ نیک راستے پر چلنے والے بنا، اپنے ماں باپ کی اطاعت گزار اور فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، ہماری ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔